السلام علیکم، میرا نام بلال ہے اور میں ہائر ڈیفریزر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کے اندر ہم لوگ ڈیفریزر کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ ڈیلر حضرات جانتے ہیں کہ ہائر ڈیفریزر نہ صرف پاکستان میں بلکہ گلوبلی نمبر 1 برانڈ ہے اور پچھلے 12 سال سے کنزیکٹیولی نمبر 1 ہے۔ یہ صرف ہم لوگ کلیم نہیں کرتے بلکہ آپ ڈیلر حضرات کے ساتھ بھی ہم کافی بار شیئر کر چکے ہوئے ہیں کہ ایک یورومیٹر ریسرچ سینٹر ہے جو کہ ڈفرینٹ کمپنیز کی جو سیل رینکنگ ہے یا ان کی کوالٹی بیس جو رینکنگ ہے اس کے مطابق ایک شیئر اور ایک پرسنٹیج شیئر کرتا ہے، جس کے مطابق ہم لوگ پچھلے 12 سال سے کنزیکٹیولی نمبر 1 برانڈ ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہائر ڈیفریزر کے اندر ہمارے پاس 2 طرح کی سیریز ہیں، ایک ہے ڈومیسٹک اور ایک ہے کمرشل۔ اگر ہم لوگ ڈومیسٹک کو ڈسکس کریں تو ڈومیسٹک کے اندر ہمارے پاس آگے 2 سیریز آ جاتی ہیں، ایک ہے ریگولر اور ایک ہے انورٹر، جبکہ کمرشل ایک الگ سے ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم لوگ ریگولر کی بات کریں تو ریگولر کے اندر ہمارے پاس 245 سے لے کر 545 کی رینج کے اندر تمام طرح کے ڈیفریزرز موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ ڈیلر حضرات جانتے ہیں کہ ہائر نے ہمیشہ اپنے صارفین کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیفریزر جو ہیں ڈیزائنس کی ہیں۔ تو 1 بائی 1 ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ابھی سب سے چھوٹا ماڈل 245 موجود ہے ریگولر سیریز کے اندر۔ اگر ہم لوگ ریگولر سیریز کی بات کریں، اس کے فیچرز کی بات کریں تو اس کے 1 بائی 1 فیچرز میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کریں گے کنورٹیبل۔ جتنے بھی ہمارے سنگل کیبنٹ فریزرز ہیں ان کے اندر ہم نے کنورٹیبل فیچر رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو اپنی ضروریات کے مطابق اس کو فریج یا فریزر کے اوپر مولڈ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ عید کا تہوار آتا ہے یا کوئی بھی آپ کے گھر میں فنکشن آتا ہے تو آپ لوگ زیادہ چیزیں سٹور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خراب نہ ہو، تو آپ اس کو ایز اے فریزر کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، اور جب وہ فنکشن ختم ہو جائے تو آپ نے اگر اس کو ایز اے فریج کے طور پہ یوز کرنا ہے تو نوپ لگی ہوئی ہے، آپ اس کو کبھی بھی اپنی ضرورت کے مطابق مولڈ کر سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے اس کا سپر فریز فنکشن، یہ بھی آپ دکھا دیں یہاں پہ، یہ اورنج کلر کا بٹن ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز اس طرح کی اپنی اسٹور کی ہے فریزر کے اندر کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو اس کی کولنگ ہے وہ برقرار رہے اور جو ٹمپریچر ہے وہ میکسیمم اپنا جو ٹمپریچر ہے وہ مینٹین رکھے، تو آپ اس بٹن کو پریس کر دیں گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے، تو یہ اپنا جو آپ نے ٹمپریچر سلیکٹ کیا ہوا ہے 7 پہ 5 پہ یا 6 پہ، وہ اپنا ٹمپریچر مینٹین کرنے کے بعد بھی جو اس کا کمپریسر ہے وہ ٹرپ نہیں کرتا اور اس کی کولنگ جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہائر ڈیفریزر کے جتنے بھی ماڈلز ہیں ہمارے پاس اویلیبل وہ 100 آر تک کولنگ کی ریٹینشن کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے وہ اس کی انسولیشن تھکنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جتنی وال موٹی ہوگی، اس کے اندر جتنی انسولیشن تھک ہوگی، وہ ایک لیئر بنا دیتی ہے جو کہ باہر کے ٹمپریچر کو اندر کے ٹمپریچر کو افیکٹ نہیں کرتی، اور وہ لیئر جو ہے اس کی بدولت یہ 100 آر تک اپنی کولنگ کو ریٹینشن کو برقرار رکھتا ہے۔ پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں 5 وے کولنگ سسٹم کی۔ ہمارے جتنے بھی 245 اور 85 سے اوپر کے لیٹر کے فریزرز ہیں، مطلب 285 سے ابو جو لیٹرز کے اندر موجود ہیں، ان سب کے اندر ہم لوگ اپنا 5 وے کولنگ سسٹم رکھتے ہیں، یعنی کہ 5 وے کاپر ویپوریٹر یوز کر رہے ہیں رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک اور باٹم پہ، جس سے بیلنس کولنگ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اوپر کولنگ زیادہ ہے اور نیچے کولنگ کم ہے۔ 5 وے کولنگ سسٹم سے آپ کی جو بیلنس کولنگ ہے وہ پرووائڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے 285 لیٹر سے اوپر کے ڈیفریزرز ہیں ان کے اندر ہم لوگ ڈبل کنڈینسر کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ اس کی ایک جالی آپ کو بیک پہ نظر آتی ہے، ایک وہ کنڈینسر ہے، اور باقی اس کی چاروں والز میں ہم نے انٹرنلی کنڈینسر انسٹال کیا ہوتا ہے۔ کنڈینسر کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے اپنے فریزر کے اندر سٹور کی ہوتی ہیں وہ اس کی ہیٹ کو ابزارو کرتا ہے اور جلدی جتنا میکسیمم جلدی ہوتا ہے اتنی جلدی اپنا جو ریکوائرڈ ٹمپریچر ہے وہ مینٹین کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ ڈسکس کریں اپنے کمرشل سیگمنٹ کو، تو کمرشل سیگمنٹ کے اندر ہمارے پاس یہ 545 موجود ہے۔ جیسا کہ آپ ڈیلر حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کمرشل سیگمنٹ کے اندر 3 طرح کے ماڈل موجود تھے، 405، 545 اور 535۔ اسی طرح سے اس سال ہم لوگوں نے 545 انورٹر کو بھی کمرشلی یوز کرنا شروع کیا ہے۔ جیسا کہ 405، 545 اور 535 ایف سی کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ R290 گیس کا استعمال کر رہے تھے، جو کہ R600 کا نیکسٹ ورژن ہے اور اپ گریڈڈ گیس ہے، جو کہ فاسٹ فریزنگ کے اندر بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی کمرشل سیگمنٹ کے فریزرز ہیں ان کا جو کولنگ ڈیپتھ ہے وہ -35 تک ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ ڈیلر حضرات کے لیے جو لائیو سیشن ہے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا اپنے کسٹمر کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ تو اجازت دیجیے، بہت شکریہ، بلال علی۔